الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر مختلف عبادات فرض کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہم پر ایک خاص مقصد کے لیے فرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں خطاب ساری انسانیت کو ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. فرمایا اس اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. گویا عبادت کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کے اندر تقوی آئے. روزے فرض کیے، ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے قبل امتیں گزری ہیں. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. گویا عبادات فرض کیے جانے کا مقصد امت کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے.
تقویٰ کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت گزشتہ جمعہ میں کر چکا۔ تقویٰ کا ایک معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری سے بچنا۔ گویا روزہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن دوستان ذی وقار، عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ اس کے ہر لفظ کے اندر سمندروں کی گنجائش موجود ہے۔ تقویٰ کا لفظ بھی انہی الفاظ میں سے ہے جس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ تقویٰ کا معنی پرہیزگاری، تقویٰ کا معنی اللہ کا خوف، تقویٰ کا معنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تقویٰ کا ایک معنی ہے دل کا خلوص اور دل کا جذبہ۔ اب دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تم لوگ قربانی کرتے ہو تو سن لو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہارے گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، تم خود کھا جاتے ہو، اور ان کا خون بھی یہیں رہ جاتا ہے، گویا جانور یہیں رہ گیا۔ یا اللہ پھر تیری بارگاہ میں کیا پہنچا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میری بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا یہاں معنی اخلاص نیت، ایک جذبہ، خلوص کا جذبہ۔ یہ جذبہ دیکھیں ایک کام مجبوری میں کیا جاتا ہے، ایک کام شوق اور محبت سے کیا جاتا ہے، کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے؟ پولیس مین آدمی ڈی ایس پی ڈی سی کی ڈیوٹی کے بعد ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں وہ دل و جان سے کر رہا ہو سکتا ہے وہ گالیاں دے رہا ہو ڈی ایس پی کو کہ مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا، رش میں ڈیوٹی لگا دی، اور خود اے سی میں بیٹھا ہے، دل میں نفرت ہو۔ ڈیوٹی دونوں طرح ہوتی ہے، جبر میں بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، محبت میں بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن فرق ہوتا ہے جو کام محبت، خلوص اور جذبے کے تحت کیا جائے اس جذبے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر عبادات فرض کرتا ہے، تمہارے اندر اپنی عبادت کا جذبہ، محبت، لگن، خلوص، احسان پیدا کرنے کے لیے۔ لہٰذا گویا تقویٰ کا ایک معنی ہے خلوص نیت، پاک جذبہ، اچھا جذبہ، اور یہ اچھا جذبہ اس کی انتہا کیا ہے؟ نمائش نہ ہو۔ ایک بندہ مسجد کی خدمت کرتا ہے لیکن اس کا مقصود ہے میرا اعلان ہو، میرا نام، میرے نام کی ٹائل لگے کہ اس نے اتنا پیسہ دیا، اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں نے دے دیا، جس کے لیے دیا ہے وہ جانے، میں جانوں، نہ مجھے نام کی ضرورت ہے نہ مجھے تختی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جذبہ ہے۔ فرمایا گویا جملہ نچوڑ کا نتیجہ بندہ مومن کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ اور اللہ کے لیے حد درجہ خلوص اور حد درجہ پاک ہونے کا نام۔ تقویٰ یہ ہے ہم دل و جان سے جو کام کریں وہ کریں، یہ نہیں ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھیں، ہم نماز کو اللہ کی محبت سمجھ کر اللہ کی ملاقات سمجھ کر پڑھیں۔ تو برادران اسلام گویا جملہ عبادات کا ایک مقصد بندہ مومن کے اندر خلوص، تقویٰ اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جذبہ اپنے مالک کو راضی کرنے کا جذبہ، اپنے مالک پر قربان ہونے کا جذبہ، اپنے مالک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ۔ اب روزہ 30 دن ہمیں بھوک، پیاس اور خواہشات پر پابندی کا سبق دے کر ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کا عادی بناتا ہے۔
تو عرض یہ ہے یہ تقوی اتنا وسیع چیز ہے، اسی لیے ہمارے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بہت بڑے مفکر آدمی نے، وہ بھی ہائی جنٹری کا آدمی تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ عبادت کرنے سے میرے اندر خلوص کیسے پیدا ہوگا؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے جواب دیا، اگر آپ چاہتے ہیں نا عبادت کے نتیجے میں آپ کے دل میں خلوص پیدا ہو، رقت پیدا ہو، تو جو کام کرو وہ محبت سے کرو۔ جب محبت میں کوئی کام کرو گے پھر اس کا اثر رقت بھی نصیب ہوگی، خلوص بھی نصیب ہوگا، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے تقوی کا معنی اچھا جذبہ پیدا کرنا۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں لیکن فارمیلٹی ہے، آج کے روزے کا تو پتہ نہیں چلتا، خالی پیٹ روزہ رکھ لیں تب بھی بندہ مکمل کر لیتا ہے۔ لہذا آج کا روزہ بظاہر بھوک پیاس بدنی تکلیف کا تو باعث نہیں، لیکن اگر یہ روزہ ہمارے اندر اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے رسول کے لیے اخلاص اور ایک جذبہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو تقوی کے نتیجہ میں، روزہ کے نتیجہ میں اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، خلوص نیت، ایک جذبہ، ایک ولولہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ اور برادران اسلام، پھر اسلام صرف شخصی اصلاح کا قائل نہیں، اسلام پورے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر صرف شخصی اصلاح مقصود ہوتی، جیسے عیسائیوں کی رہبانیت میں ہے، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، گھر بار چھوڑو، جنگل جا کر بیٹھ جاؤ، بس اللہ بندہ، ہر وقت ذکر، ہر وقت تلاوت، ہر وقت تسبیحات، اسلام نے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، بلکہ معاشرے میں رہو، بیوی، بچے، بھائی، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، دشمن، ہر ایک میں رہو، وہاں رہ کر متقی بنو، وہاں رہ کر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات سے معاشرے کو سنوارو۔ یہ جذبہ اسلام، دوبارہ بات دہراتا ہوں، اسلامی احکام کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی خلوص، تقوی محبت، تقوی جذبے کا نام ہے، لیکن وہ جذبہ صرف ذات کے لیے نہیں، اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے، کہ دوسروں تک بھی وہ خیر پہنچے۔ اسی لیے رمضان کی تعریف جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا رمضان، فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انجام جنت ہے۔ گویا روزہ بندے کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، بے چینی، جلد بازی۔ اب صبر کا یہ معنی بھی ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو صبر کریں، اگر پیاس لگی ہے تو صبر کریں، اور یہ بھی صبر ہے اگر کوئی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو وہاں بھی صبر کریں، یہ بھی صبر ہے۔ آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک چیز حاصل کرنی ہے تو آپ حیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑیں، چارہ ڈالیں، حیوانوں، ہر حیوان دوڑ کر پہلے حاصل کرے گا۔ جیسے ہمارے شادی کے موقع پر ہوتا ہے، جب کھانا کھلتا ہے، ایمان سے بتائیں وہاں کھانے پر حملہ ہمارا انسانوں کی طرح ہوتا ہے یا حیوانوں کی طرح ہوتا ہے؟ ہر بندہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور یہ خواہش کہ میری پلیٹ زیادہ بوٹیوں سے بھری ہو۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اور حیوان کے اندر کیا فرق ہے؟ روزہ صبر پیدا کرتا ہے، اپنے اندر تحمل پیدا کرے، صبر پیدا کرے، تو روزہ صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر پوری زندگی میں ہے۔ یہ بات نہیں چھوٹی سی بات ہوئی، ایکسپائر ہو گیا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دی، آئے روز سسرال کو دھمکیاں دیتے رہو، تم میرا یہ مطالبہ پورا کرو، یہ موبائل لے کر دو تو میں تمہاری بیٹی بساؤں گا، بتا تیرا روزہ کھاؤں گا۔
ہماری یہ اخلاقی کمزوریاں دور نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر بارے میں رمضان آیا، ہر دکاندار کہتا ہے خوب کمانے کا موقع ہے، کماؤ۔ اگر رمضان بھی تیرے لالچ میں کمی نہ کر سکا، حضور نے تو حکم دیا، فرمایا صبر کرو، صبر ہر معاملے میں سیکھو۔ آج صبر کرو گے، اللہ کل صبر کا اجر دے گا۔ ایک اور فرمان سنیے، فرمایا رمضان ہوا شہر المواسات، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ ہماری ہمدردی کیا ہے؟ رمضان آیا، چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، اندھا دھند مہنگائی، اور ہر بندہ دوسرے کا پیٹ کاٹنے کے لیے اگر تیار ہو تو غمخواری کیا ہے؟ غمخواری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا صحابی غزوہ یرموک کے بعد، جنگ تبوک کے بعد حکم ہوا زخمیوں کو پانی پلاؤ۔ ابو جہم کہتا ہے ہم نے مشکیزہ اٹھایا، دوڑ کر ایک زخمی کے پاس پہنچے، پانی پلائیں شاید جان بچ جائے۔ آگے سے آواز آئی میں پیاسا ہوں۔ یہ زخمی کہتا ہے مجھے چھوڑو، اس کو پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ ہم دوڑے، ابو جہم کہتے ہیں ہم دوڑے، اس کے پاس قریبی پہنچے، آگے سے آواز آ رہی ہے العطش، ہائے میں پیاس میں مر رہا ہوں۔ تیسرا آدمی، یہ دوسرا صحابی کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے اس کو پانی پہلے پلاؤ۔ ابو جہم کہتا ہے ہم دوڑے پانی لے کر، جب تیسرے پر پہنچے، تیسرے پر موت کا وار چل چکا تھا۔ ہم نے منہ میں مشکیزے سے پانی ڈالا، پانی اندر نہ گیا، ہم واپس دوڑے، یہ تو شہید ہو گیا، ان کو بچائیں۔ جب دونوں کے پاس آئے وہ دونوں بھی شہید ہو چکے، موت واقع ہو چکی۔ گویا رسول اللہ کی تربیت یہ تھی، صحابہ نے جان دے دی لیکن دوسرے بھائی کی غمخواری کا جذبہ دل میں موجود ہے۔ اور آج ہم ہر بندہ اپنا جائزہ لے، کیا رمضان میں میرے دسترخوان پر 10 کھانے ہیں؟ میں نے کسی غریب کے گھر بھی کبھی افطاری بھیجی؟ کسی غریب کو روزہ رکھوایا؟ کسی غریب کا روزہ کھلوایا؟ حالانکہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھلوانے والے روزہ جو کھولے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن جو روزہ کھلوائے گا اسے اللہ پورے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ تو پورا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا کھانا کھلاؤ نہ کھلاؤ، اگر پانی کا گھونٹ بھی پلا کر روزہ کھلوا دو تب بھی یہی ثواب ملے گا۔ رمضان ہمارے اندر خیر خواہی اگر پیدا نہ کرے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں رمضان میں ہم پر صدقہ فطر واجب ہے نا؟ ہر آدمی مسلمان عاقل بالغ آدمی اپنا صدقہ فطر دے۔ اپنی بیوی اگر اس کا کاروبار نہیں، اپنے بچے، ایون کہ اپنے غلام کا بھی صدقہ فطر ادا کرو۔ اس لیے تم صدقہ فطر غریبوں کو دو گے، ہمدردی ہوگی، اس کے صدقے اللہ تیرے روزے کی کمی بیشی معاف فرمائے گا۔ صدقہ فطر لازم کیا جانا یہ ہمدردی کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اگر کردار میں رمضان کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، ہمدردی پیدا نہیں کرتا، صبر پیدا نہیں کرتا، تھوڑی سی بات پر ہم ایکسپائر ہو کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا میرے اور آپ کے کریم آقا بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دار آدمی سے کوئی بد زبانی بھی کرے تو روزے دار صبر کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا رحمت و کرم نے فرمایا آدمی کہہ دے بھئی تو زبان درازی کر رہا ہے لیکن میں روزے دار ہوں، میں نہیں کروں گا۔ صبر کا عملی مظاہرہ۔ تو برادران اسلام ان عبادات کا جو اصل مقصد ہے
انسانی ہمدردی، مسلمانوں کی ہمدردی، غرباء کی ہمدردی۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں عام حالات میں بھی سرکار بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں رسول اللہ کی سخاوت ہوا کی طرح ہو جاتی تھی۔ محدثین نے کہا ہوا کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا ہوا کی طرح ہونے کا مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر بندہ ایسے ہی فیض یاب ہوتا جیسے ہوا ہر ایک کو لگتی۔ یوں حضور رمضان میں سخاوت کرتے، تو گویا رمضان ہمیں اپنے پڑوسیوں، اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے بے سہارا، آج میں تو عید پر اعلیٰ کپڑے خرید لوں گا، یا کسی غریب پڑوسی، غریب رشتہ دار کے بیٹے کو کپڑے پہنانے کا مجھے کوئی خیال آیا؟ حدیث پاک ہے جس نے آج غریب کو کپڑے پہنائے اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا جبہ پہنائے گا۔ عرض کر رہا ہوں عبادات کا مقصد ہے کہ جذبہ پیدا کرنا، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، صبر کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، دوسرے بھائیوں کے حالات کا جذبہ۔ اسی طرح یہ جذبہ اگر عوام بندوں کے لیے یہ جذبہ روزہ رمضان پیدا کرتا ہے کہ بندوں سے ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو، تو اللہ سے کتنا تقوی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کر سکوں گا وہ کروں گا۔ اسی ماہ رمضان میں آج 16 رمضان ہے، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا۔ فتح اللہ نے، مدد صحابہ اور رسول اللہ کی اللہ نے فرمائی، لیکن یقین جانے صحابہ کا جذبہ تھا جو اللہ کی مدد کو کھینچ لایا۔ جب آپ غزوہ بدر کے لیے نکلے، تھوڑی مسافت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام معاملہ نہیں، یہ جہاد کا معاملہ ہے، لہذا چھوٹی عمر کے جوان جو بالکل ابتدائی عمر میں آتے ہیں وہ واپس تقریباً 15 سال سے کم بچوں کو سرکار نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، جن میں کئی صحابی تھے جو بعد میں کہتے ہیں ہمیں بدر سے واپس کیا گیا۔ مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ کہتے ہیں میرا بھائی عمیر بن ابی وقاص یہ بھی چھوٹا تھا، میں نے اس کو دیکھا یہ بڑے صحابہ کے پیچھے ادھر ادھر چھپ رہا ہے۔ میں نے کہا عمیر کیوں؟ کہنے لگا حضور چھانٹی کر رہے ہیں اور مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں، میں عزم کر کے نکلا ہوں کہ اللہ کے لیے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ وہی ہوا، سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمیر کو دیکھا تو فرمایا عمیر تم بھی واپس چلے جاؤ۔ اب باقی جنہیں سرکار فرماتے ہیں وہ صحابی چھوٹے سائیڈ پر ہوتے گئے، لڑکے جو تھے، لیکن حضرت عمیر کو جب کہا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رونا شروع کر دیا۔ سرکار ویسے ہی پیکر رحمت تھے، آپ نے جب حضرت عمیر کا رونا دیکھا نا تو آپ نے فرمایا اچھا عمیر کو اجازت دے۔ اخلاص تھا عمیر کے دل میں، تقوی تھا عمیر کے دل میں، آج اللہ کے نام پر لٹا دینا تھا سب کچھ۔ اللہ کے رسول نے بھی قبول کیا، اللہ نے بھی قبول کیا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب ان کے بڑے بھائی، جب میں نے ان کے گلے میں تلوار لٹکانا چاہی تو تلوار لمبی تھی جو ان کے پاؤں پر لگتی، لہذا میں نے کس کے ان کی جوتی کے تسمے باندھے۔ بتائیں ایک ایسا مجاہد جس کا قد تلوار سے بھی چھوٹا ہے، آج کس جذبہ اور اخلاص اور تقوی سے اللہ رسول کے سامنے کھڑا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ تھا وہ اخلاص اصحاب بدر کا جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح دی۔ کسی بھی قوم میں جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور
اللہ کے دین کے لیے، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ میں کر رہا ہوں پہلا سٹیپ ہے صبر کریں، غمخواری کریں، حسن اخلاق اپنائیں، اپنی ذات کے اندر اچھی خوبیاں پیدا کریں، اور دوسری بات جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے زندگی میں کچھ کرنے کا عزم رکھیں، کچھ قرض گزرنے کا ارادہ رکھیں، اور اس ارادہ کے لیے بہترین نمونہ فضائے بدر ہے۔ جب پتہ چلا کفار کا لشکر تو 1000 کا ہے، لشکر جرار اور مسلح، اور صحابہ کے پاس 2 گھوڑے، چند شمشیریں، چند زرہیں، اور بالکل بے سامانی کا ماحول ہے۔ ابھی ہجرت کر کے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے کہ یہ افتاد پڑ گئی کہ اہل مکہ سے ٹکرانا پڑا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بھئی خبر آئی ہے کہ مکہ والے 1000 کا لشکر جرار لا رہے ہیں، ان کے امیر بڑے لوگ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، فلاں قیادت کر رہے ہیں، امیہ بن خلف، یہ ان کے سرداروں کے نام ہیں۔ وہ اپنی اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ اور جذبات بھڑکانے کے لیے گانے ناچنے والی جوان لڑکیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم یہ تھوڑے سے بندے ہیں، بتائیں کیا ارادہ ہے؟ تو ہر نیکی میں سبقت لینے والی شخصیت کھڑی ہوئی۔ صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، مکہ میں بھی ہمارا کردار واضح ہے، آج بھی جان لڑانے کے لیے تیار۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں ہم آپ کے ساتھ، لیکن سرکار کا اصل اشارہ انصار کی طرف تھا۔ مدینہ والوں کا معاہدہ تھا کہ وہ حضور کی مدینہ میں حفاظت کریں، آج معاملہ باہر آ گیا، لہذا آپ نے جب دوسری بات کو دہرایا کہ کیا ہے لوگوں کی رائے، تو سعد ابن عباد کہنے لگے، یا رسول اللہ شاید ہم مراد ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ خزرج قبیلے کے سردار جناب سعد ابن عباد کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، مختصر بات یہ ہے اگر آپ خود اور ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم دیں گے ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سمندر میں اترنا تو موت کو دعوت دینا ہے۔ آپ نے چہرہ مبارک دوسری جانب کیا، گویا دوسرے سردار انصاری سے رائے لینا تھی۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت مقداد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا تھا چلو جہاد کرے، انہوں نے کہا اے موسیٰ فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اپنے رب کو لے جاؤ جنگ کرو، تو کہتا ہے میرا رب بڑا طاقت والا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ قدم بڑھائیں، جہاں رسول اللہ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا۔ حضرت مقداد کے جملے بڑے پاورفل تھے، نبی رحمت اتنا خوش ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ تلملا اٹھا۔ مہاجرین تو مہاجرین تھے، انصار کا بھی یہ جذبہ، عرض کر رہا ہوں یہ تقویٰ تھا، یہ دل میں اللہ رسول کے لیے جذبہ فدائیت تھا، اللہ رسول کے لیے اخلاص تھا۔ یا رسول اللہ ہم اپنی بے سر و سامانی نہیں دیکھتے، آپ قدم بڑھائیے۔ روایات میں آتا ہے خوشی سے حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور بے ساختہ سرکار کے منہ سے ایک جملہ نکلا، یہ قرآن کی آیت ہے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فرمایا لشکر کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ بھاگ کر نکلیں گے۔ گویا بتایا اگر اے میرے صحابہ تمہارا یہ جذبہ ہے، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔
اس بے سر و سامانی میں یہ فتح۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بڑے کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، تمہارا معاشرے میں کوئی بڑا مقام نہیں تھا، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ لیکن اگلا مرحلہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، حالانکہ بدری صحابہ کا یہ کارنامہ یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، اور جتنے لوگ بدر میں شامل ہوئے سرکار کریم بولیے صلی اللہ، آپ نے فرمایا سارے بدری صحابہ قطعی جنتی۔ آج کے بعد یہ کوئی عمل کرے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جنت ضرور جائے، اتنا بڑا انعام۔ لیکن اس کے باوجود وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنا جذبہ مات نہ پڑنے دینا، اپنا خلوص تمہارا نہ گہنا جائے۔ اس خلوص میں جو آج بدر میں دکھایا ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور پھر واقعی نہیں آئی۔ بعد میں احد ہوا، خندق غزوات ہوئے، صحابہ کرام کا جذبہ دیدنی تھا۔ برادران اسلام، تمام عبادات کا مقصود تقوی ہے۔ تقوی کا مفہوم وسیع ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے للہیت، اور یہ نہ ہو کہ کام تو میں نے کیا اور اس کے نام لگ گیا جی میدان تو مین آف میچ، تو وہ بندہ شمار ہو رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ فرمایا تقوی پیدا کرو، دل میں یہ بات ہو۔ اب بدر کے اندر، احد کے اندر بعض صحابہ کا نام آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ آدمی مین آف میچ ہے، بعض صحابہ کا نام ایسے ٹائٹل میں آیا۔ حضرت علی کا نام بدر میں نمایاں ہے، حضرت علی کی اکیلی تلوار سے 27 کافر آپ نے واصل جہنم۔ حضرت علی کا بڑا کردار تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، خود نمائی، بڑائی، میں بڑا ہوں، میں نے یہ کیا، یہ کبھی نہ سوچے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی عادت ہے کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں اس میں میرا کچھ نہیں، یہ میرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگوایا، قرآن میں ہے۔ آپ کے ایک امتی آصف بن برقیہ اللہ کے ولی چشم زدن میں بلقیس کا تخت لے آئے، لیکن جب آپ نے آنکھیں کھولی تخت سامنے دیکھا تو یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، میرے مرید کا کمال ہے، میرے شاگرد کا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے ہم پر۔ اس لیے عبادات کا مقصود تقوی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ تقوی کی مختلف جہتیں ہیں، اللہ رسول کے لیے اخلاص، اللہ رسول کے لیے رقت، دل میں نرمی۔ ایک وقت آتا ہے، ایک ساتھی کہہ رہا تھا جی، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اب میں کچھ آگے کے لیے کروں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کے لیے ڈرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، جستجو کرنا۔ تو رمضان یہ ماحول ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں۔ میں ہر جمعے یہ بات دہراتا ہوں، روزے دار کتنا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے کہ کلی کے پانی کا ہر قطرہ واپس باہر لاتا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا، یہ اللہ کے لیے خلوص ہے، اللہ کے لیے تقوی ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کا ہمیں جذبہ اپنانا ہوگا۔ چند ضروری اعلانات ہیں وہ سن لیں۔ ایک تو آپ نے سنا کہ فطرانہ اپنا ادا کریں، ہر بندہ ایون کہ اپنے غلاموں کا بھی، اور معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، بیوہ، یتیم، بے سہارا، پہلے دے دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اور اسی طرح آپ اہل پنڈادن خان کی سعادت ہے کہ یہاں انجمن غلامان مصطفیٰ کے زیر انتظام 2 عظیم علمی ادارے، دارالعلوم محمدیہ رضویہ
جامع خدیجۃ الکبریٰ، وہاں بھی آپ اپنے زکوٰۃ صدقات وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ان اداروں نے آپ کا شہر کا نام روشن کیا، اس لیے ان کو یاد رکھیں۔